حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے بعد بندے کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا. جنت میں جانے کے بعد پروردگار عالم اس کے حوالے ایک حور کرے گا. حور، بڑی بڑی آنکھوں والی حور، انتہائی حسن و جمال کا پیکر حور جب اس بندے کو عطا کی جائے گی، مل جائے گی، تو وہ بندہ اور وہ حور دونوں مل کر، حضرت حسن بصری روایت کر رہے ہیں حدیث، وہ بندہ اور وہ حور دونوں مل کر شہد کی نہر کے کنارے پہ بیٹھے. جنت میں ہر قسم کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب کی بھی نہر ہے، وہاں جنتی شراب کی بھی نہر ہے. تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب بندے کو حور مل جائے گی تو شہد کی نہر کے پاس دونوں مل کے بیٹھیں گے. بیٹھنے کے بعد وہ حور بندے سے پوچھے گی، وہ ولی اللہ سے پوچھے گی، اس جنتی سے پوچھے گی کہ اے اللہ کے محبوب بندے، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ تیرا نکاح کب کیا ہے؟ تیرا اور میرا نکاح کب ہوا؟ کیا تجھے پتا ہے؟ تو اللہ کا وہ نیک بندہ کہے گا مجھے تو پتا نہیں ہے، میں نہیں جانتا، لا ادری، مجھے پتا نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میرا نکاح کب ہوا ہے. بھئی ایسی کوئی نشست اور ایسی کوئی محفل اور مجلس نکاح کی تو میں منعقد ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. تو وہ حور کہے گی، حضرت حسن بصری فرما رہے، وہ حور کہے گی یاد رکھنا فلاں وقت تو اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی بیوی کو بھی چھوڑا تھا، پھر اپنے کھانے کو بھی چھوڑا تھا، پھر اپنے پینے کو بھی چھوڑا تھا، پھر اپنی لذتوں کو بھی چھوڑا تھا، پھر اپنی راحتوں کو بھی چھوڑا تھا. پھر ایسے ماحول میں بھوک و پیاس تجھ پر وارد ہو گئی تھی، دوپہر کا وقت تھا، گرما کا زمانہ تھا. وہ حور پوری تفصیل بیان کر رہی ہے. گرما کا زمانہ تھا، دوپہر کی گرمی تھی، کھانا پینا چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے تو بیٹھا تھا، بھوکا اور پیاسا تھا، کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کیا تھا صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو اس وقت تجھے پتا تو نہیں ہے، تو اس وقت پروردگار عالم اس دنیا کی دوپہر کی گرمی کے موقع پر، جبکہ تو کھانے پینے کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا تھا، اس وقت اللہ رب العزت مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا تھا. وہ حور کہتی ہے کہ مجھے بلا کے ارشاد فرمانے لگا. پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی حور کو بلانے سے پہلے فرشتوں کو بلایا، فرشتوں کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد سارے فرشتوں کو جمع کر کے اس محبوب دوپہر کی گرمی میں صرف اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑنے والے بندے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو یہ میرا بندہ ہے، کتنا پیارا بندہ ہے، یہ میری رضا کے لیے بیوی چھوڑا ہے، یہ میری رضا کے لیے کھانا چھوڑ دیا ہے، میری خوشنودی کے لیے پانی کو چھوڑ دیا ہے، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، بھوکا پیاسا ہے. منزل اور مقصود یہ ہے کہ میں راضی ہو جاؤں. فرشتوں کو اکٹھا کرے گا، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے اعلان فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس بندے کے اس بھوک اور پیاس کو قبول کر کے، روزے کو قبول کر کے اس کو معاف کر دیا ہے. پھر حور کو بلا کر حور سے کہتا ہے کہ اے حور، دیکھ ذرا وہ دنیا میں دور میرا ایک بندہ بھوکا پیاسا میرے خاطر بیٹھا ہے، آ تیری خوش نصیبی پر تو فخر کر، میں اس محبوب اور پیارے بندے سے آج ہی اس کے جنت میں پہنچنے سے پہلے تیرے ساتھ نکاح کر دیا. تو بندہ جنت میں بعد میں پہنچتا ہے،
دنیا کی زندگی میں جب روزے دار رہتا ہے، جس دن روزے سے رہتا ہے، شدت کی گرمی میں روزے سے رہتا ہے، تو دوپہر کے وقت ہی اللہ تعالیٰ اس روزے دار بندے کا نکاح جنت کی حور سے کر دیتا ہے۔ روزے دار رہنا صرف جنت ہی پانا نہیں ہے، جنت کی حوروں سے نکاح کر لینے کے مترادف نکاح ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔